الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا بين المتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا صاحب يا سيدي يا حبيب الله نہایت الکرام بزرگ دوسری ساتھی اللہ رب العزت کا لاکھ احسان اور شکر ہے اس رب کریم نے اپنے غائب میں بیٹھ کے اپنا اور اپنے مقبول بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، اللہ کی مدد طلب کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں، جبر کرنے والوں کے ساتھ نہیں، بے صبری کرنے والوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ رب العزت کن کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں اتنی بڑی قربانی دیں کہ اپنی جان بھی دے دیں، ان کو مردہ بھی نہ کہو۔ اللہ رب العزت نے مقام شہید بیان فرمایا ہے کہ شہادت کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ جو میرے راستے میں اگر اپنا تن من دن حتیٰ کہ جان قربان کر دے، ان کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ ان کو ہمیشہ زندہ بھی فرما دیا اور فرمایا کہ ان کو مردہ کہو بھی نہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ شہید زندہ ہے، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، فقط اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ میدان جہاد کے اندر دشمنوں سے لڑتا ہوا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، وہ شہید ہے۔ اور اس شہید کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ وہ زندہ ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ بھی نہیں کہنا، ان کو میت نہیں کہنا، مردہ نہیں کہنا۔ شہید کی مختلف قسمیں بھی آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جو حادثاتی موت مر جائے، یہ شہید کے چھوٹے درجے ہیں کہ جو پیٹ کی بیماری سے، طاعون کی بیماری سے، پانی میں ڈوب کر یا آگ میں جل کر جو فوت ہو جاتے ہیں، ان کو بھی آقا علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ آقا نے فرمایا کہ وہ بھی شہید ہے۔ لیکن علماء نے وہ مقام، اس کی تفسیر اور تشریح یہ بیان کی ہے کہ یہ چھوٹے لیول کے شہید ہیں، لیکن جن کو مردہ بھی نہیں کہنا اور جو ہمیشہ زندہ بھی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے شرط ہے کہ میدان جہاد کے اندر وہ جائیں، تلوار اٹھائیں، اسلحہ اٹھائیں اور اللہ کی رضا کی خاطر
दुश्मन से, दुश्मन इस्लाम से लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, तो उनका मकाम यह है कि उनको मुर्दा भी नहीं कहना। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, उनको मुर्दा मत कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें नजर नहीं आते, तुम समझते हो कि ये मर गए हैं, इनके जिस्म से खून बह गया है, इनकी जिस्म जो है वो हरकत नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह ताला एक और मुकाम पे फरमाता है कि तुम्हारा शऊर और तुम्हारी अक्ल नीचे है। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाए, अल्लाह के रास्ते में मार दिए जाए, उनको गुमान भी न करो कि वो मर गए हैं। दूसरी आयत के अंदर एक तो आयत है ना कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाए उनको मुर्दा भी न कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम्हें शऊर नहीं। दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, उन लोगों को गुमान भी न करो कि मर गए हैं जो अल्लाह के रास्ते में शहादत तरफ वफा जाते हैं। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह के हाम को रिज़्क़ दिया जाता है। ये मुकाम किसका है? ये एक आम मुसलमान का है जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है, लड़ते लड़ते अल्लाह के रास्ते में जान दे देता है। ये मुकाम एक शहीद का है जो आम मुसलमान है। और फिर मुकाम मुस्तफा का होगा, एक उम्मती का ये मुकाम है कि अल्लाह के रास्ते में अगर वो मारा जाए तो वो जिंदा है, कुरान की नात से साबित है। तो नबी का मुकाम क्या होगा? जब उम्मती का इतना मुकाम है कि वो जिंदा भी है, रिज़्क़ भी दिया जाता है। ये कोई रिवायत, कोई किताबी रिवायत नहीं है, किसी आम किताब की बात नहीं हो रही, ये किसी ज़ईफ़ और कमजोर, जिस तरह लोग ज़ईफ़ हदीस का बहाना बना देते हैं, किसी ज़ईफ़ या कमजोर रिवायत की बात नहीं हो रही, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। अल्लाह का कुरान कह रहा है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, उन लोगों को गुमान भी न करो कि मर गए हैं जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह के यहाँ उनको रिज़्क़ दिया जाता है। ये मुकाम शहीद है। शहादत का मुकाम कितना बुलंद है। इसीलिए तो आका अलैहिस्सलाम ने बताया कि क़यामत वाले दिन जब शहीद जन्नत में चला जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे पूछेगा बुलाकर कि ऐ शहीद, मफ़हूम हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से बुलाकर पूछेगा कि तुझे मैंने जन्नत अता कर दी, बता तुझे सिला मिल गया? वो अर्ज़ करेगा कि बारी तआला मुझे तेरी जन्नतें मिल गई हैं, बागात मिल गए हैं, नेमतें मिल गई हैं। अल्लाह फरमाएगा और भी कुछ मांग। तो अर्ज़ करेगा बारी तआला मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया में जाऊं, मेरी ख्वाहिश तो ये कि मैं दोबारा दुनिया के अंदर जाऊं और 10 मरतबा तेरी बारगाह में शहीद हो जाऊं, जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं। इस तरह 10 मरतबा मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद कर दिए जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि वो दुनिया का बाब अब बंद हो चुका है। ये मुकाम शहादत पर आका अलैहिस्सलाम ने बताया कि शहीद का मुकाम और शहादत की चाशनी कितनी बड़ी है, शहादत का लुत्फ कितना है कि शहीद के बारे में आता है कि शहीद का जो लहू का कतरा जमीन पर गिरने से पहले उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना दीदार करवाता है। जब रब्बुल जलाल का दीदार जिसको नसीब हो जाता है फिर उसके अंदर ऐसी लज्जत उसे महसूस होती है कि जन्नत की नेमतें एक हो जाती हैं। वो कहता है कि बारी ताला मुझे जन्नत ठीक है, तेरी बड़ी बुलंद है, बड़ी नेमतें हैं, बड़ा मजा है, बड़ी आसाइश है, तो मुफ्त जगह है, लेकिन मुझे जो मजा तेरे रास्ते में गर्दन कटवाने में आया था, जो मरने में मजा था, वो जिंदगी में नहीं है। तो मुसलमान कौम इसी वजह से दुनिया की ऊपर हुक्मरानी करती रही। जब मुसलमान मरना चाहते थे, लेकिन जब से आसाइश वाली जिंदगी में आए, अयाशी वाली जिंदगी में आए, फिर हमसे दुनिया की वो हुकूमत भी छिन गई, क्योंकि मुसलमान तो लड़ना चाहता है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन,
شہادت مطلوب مقصود مومن نوال غنیمت میں کشور کشائی. تو بندہ مومن کے سامنے رب کی رضا ہوتی ہے, رب کا دین ہوتا ہے, اور رب کے دین اور اسلام کو وہ غالب کرنا چاہتا ہے, اور چاہتا ہے کہ میرے رب کا دین غالب ہو, میری جان جائے, جان دی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو بندہ مومن تو بس چاہتا ہی یہی ہے, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نمازیں, میری قربانیاں, میرا مرنا اور میرا جینا سب کے لیے رضا کے لیے عبادت ہے. اور یہ حق اور باطل کی جنگ کوئی آج نہیں ہے, یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع نہیں ہوئی, بلکہ علامہ فرماتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. علامہ فرماتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, ازل سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے, ازل سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے, ازل سے تا امروز آج تک یہ جنگ جاری ہے, ہمیشہ جاری رہے گی. حق اور باطل کی کہیں پہ چراغ مصطفی ہے اور کہیں پہ ابو لہب کا شرار ہے, کہ کہیں پہ مصطفیٰ کا چراغ جلتا ہے اور آگے شرار ابو لہبی, کہیں آگے ابو لہب کا شعلہ آ جاتا ہے. یہ چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی, یعنی مصطفیٰ کے چراغ اور ابو لہب کے شرر سے یہ حق اور باطل کی جنگ ہے, یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان دھرم. یہ اسلام اور یہ حق اور باطل, اسلام اور کفر کا فلسفہ دیکھنا ہے تو دیکھ میں بڑی سادہ ہے. مثال دی کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کہ بڑی سادہ, بڑی رنگین اور بڑی عجیب اور غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. اسلام کی کہانی دیکھنی ہے تو آپ کو نظر آ جائے گی کہ کیا ہوا کہ قربانیوں کو قربانیاں ہیں. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل, کہ اس قربانی کی ابتدا اسماعیل سے ہوتی ہے اور آ کے حضرت امام حسین پہ آ کے قربانی ختم ہوتی ہے. ایسی عظیم قربانی دی امام علی مقام میں کہ پھر قربانی ناز کرتی ہے, شہادت ناز کرتی ہے, جرأت ناز کرتی ہے, صبر ناز کرتا ہے, استقلال ناز کرتا ہے, استقامت ناز کرتی ہے, عدل ناز کرتا ہے, جو وفائیں ناز کرتی ہیں ایسی وفائیں کی کرب و بلا کے میدان میں کہ شہادت ناز کرتی ہے کہ میں کس ہستی نے مجھے قبول کیا ہے, کہ شہادت ناز کر رہی ہے. سید الشہداء امام علی مقام نے ایسی قربانی کی, ایسی شہادت کی, ایسا اثار و قربانی عطا کی کہ اسلام کے شجر کو اپنے خون سے سینچا اور پورے خانوادہ کی قربانی دے دی, اور بتایا کہ اسلام قربانی کا نام ہے, اسلام اثار کا نام ہے, اسلام حق پہ ڈٹ جانے کا نام ہے, اسلام استقامت کا نام ہے, اسلام صبر و استقلال کا نام ہے, دب لگانے کا نام نہیں ہے. اسلام جھک جانے کا نام نہیں ہے, مقامت کا نام نہیں ہے, بہت اور دھانی کا نام نہیں ہے, اقتدار اور حوث کا نام نہیں ہے, ڈرانے دھمکانے کا نام نہیں ہے, تکبر رعویت کا نام نہیں ہے, فراویت کا نام نہیں ہے, نمرودیت نیت کا نام نہیں ہے. اسلام حق کا نام ہے, سچ کا نام ہے, بلندی کا نام ہے, عظمت کا نام ہے, بہادری کا نام ہے, جرأت کا نام ہے, استقامت کا نام ہے, استقلال کا نام ہے. ہمیں بتایا امام علی مقام نے, مثال دی اور مثال اپنی جان سے دی, قربانی دی, بتایا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. اسلام ڈٹ جانے کا نام ہے. ایک طرف جزید ہے اور ایک طرف امام علی مقام امام حسین ہے. جزیدیت جھوٹ کا نام ہے, شراب کا نام ہے, زناکاری کا نام ہے, جزیدیت دھوکہ دہی کا نام ہے, جزیدیت ظلم بربریت کا نام ہے, جزیدیت دھوکے کا نام ہے, جزیدیت بدیانتی کا نام ہے, جزیدیت ڈرانے دھمکانے اور طاقت کے استعمال کا نام ہے, جزیدیت اسلحے کا نام ہے, جزیدیت سیاست کو اپنے لوگوں مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا نام ہے. اور امام علی مقام نے بتایا کہ جھک جانے کا نام حسینیت نہیں ہے بلکہ ڈٹ جانے کا نام حسین ہے. یزید نے کوشش کی
کہ بیعت کروا لوں. یزید نے بڑے طاقت دینے بڑی طاقت استعمال کی, بڑا اسلحہ استعمال کیا, بڑے فوجی استعمال کیے, بڑی پولیس استعمال کی, بڑی جیلیں استعمال کی, بڑے اسلحے اور بڑے گورنر اور بڑے اپنے اتنے زیادہ جیسے گورنر لگا کے, ظالم جابر حکمرانوں کو لگا کے, یہ طاقت کا استعمال کر کے کوشش کی کہ امام حسین کو جھکا لوں, بیعت کروا لوں. امام حسین نے کہا کہ بیعت تو میں کر لیتا, لیکن بیعت یزید کے ہاتھ میں کیسے کروں کہ میری رگوں کے اندر امام حسین نے فرمایا کہ میں نواسے رسول ہوں, میری رگوں کے اندر رسول اللہ کا خون ہے, میری رگوں کے اندر شیر علی شیر خدا کا خون ہے, میری رگوں کے اندر فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا خون ہے. میں اگر بیعت کروں ایک ظالم جابر حکمران کے سامنے, میرے آقا نے تو فرمایا تھا کہ کلمۃ الہ کلمۃ الحق عند سلطان جابر افضل الجہاد, کہ جابر ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ سب سے افضل جہاد. اگر میں آج بیعت کر لوں, مفاہمت کر لوں, سمجھوتا کر لوں, کمپرومائز کر لوں, قیامت تک امت کیا کہے گی کہ نواسے رسول نے جب سمجھوتا کر لیا تو ہر کوئی کہے گا کہ جب طاقت کا استعمال ہوگا, جب خوف ہوگا, جب ڈر ہوگی, جب ڈر آئے گا, کوئی دھمکائے گا, کوئی طاقت کا استعمال کرے گا, تکبر اولویت کا استعمال کرے گا, تو قیامت تک لوگوں کے لیے یہ سند بن جائے گی. لوگ کہیں گے میرے نانا کے امتی کہیں گے, تو لوگ کہیں گے کہ جب حسین جیسا جری جوان اور نواسے رسول جھک جاتا ہے, سمجھوتا کر لیتا ہے ایک ظالم حکمران کے سامنے, تو پھر ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ ہم بھی جھک جائیں. لوگ کہیں گے امام حسین نے کہا میں نے شریعت کو بچانا ہے, میں نے کلمہ کو بچانا ہے, لوگوں نے مثال دینی ہے, مجھے آقا نے نانا نے اپنی زبانیں چسپائی ہیں, مجھے کندھوں پہ سوار کیا ہے, میرے لیے سجدے لمبے کیے ہیں, نمازوں کے اندر سجدے لمبے کیے ہیں, میرے لیے میرے نانا نے خطبے منبر رسول کو چھوڑ کے مجھے اٹھایا ہے. تو مسجد نبوی میں جب حسین آ جاتا تھا آپ منبر سے کر کے اپنے حسین کو اٹھا لیتے تھے, نمازیں لمبی کر دیتے, سجدے لمبے کر دیتے. حسین نے کہا کہ آج میری قربانی کا وقت ہے, آج آزمائش ہے, آج اسلام کے اوپر بڑا وقت آیا ہے. اسلام بادشاہت نہیں پسند کرتا. یزید رحیم نے بادشاہت کی طرح ڈالی کہ اسلام کے اندر شورائی نظام ہے, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. اسلام کے اندر ہے کہ اپنا حکمران مشورے سے منتخب کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں. یزید کو منتخب کیا گیا ہے جابر ظالم زانی جو زناکار بھی ہے, ظالم بھی ہے, اور عورتوں کا رسیہ ہے, گانوں کو سیدائی ہے, جوا کھیلتا ہے, اور محرموں کے ساتھ نکاح کو بھی جائز تصور کرتا ہے. اس طرح کی خرابیاں اس کے اندر ہیں. مسلمانوں نے اسے الیکٹ نہیں کیا, مسلمانوں نے اسے اپنا نمائندہ تسلیم نہیں کیا, بلکہ اس نے بادشاہت کی مطلق العنانیت کی بنیاد ڈالی ہے. لہذا اس کو ایک حکمران کیسے تسلیم کروں؟ جیسے لوگ آج کہتے ہیں کہ مولویوں کا کیا کام ہے سیاست سے, تو اگر سیاست جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. علامہ نے بھی فرمایا نا کہ جدا ہوتی سیاست سے نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. چنگیز خان نے بڑے ظلم کیے تھے, چنگیزی بھی ایک ظلم اور بدبختیت کی علامت ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ اگر دین سیاست سے جدا ہو جائے, سیاست سے الگ ہو جائے, جدا ہوتی نظام پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا, علامہ فرماتے ہیں کہ بادشاہی نظام ہو, مطلق العنانیت ہو یا جمہوریت کا تماشا ہو. جمہوریت کو علامت والے نے تماشا کرا دیا ویسے کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر دین کو الگ کر دیا جائے, دین کو منبر و مسجد تک محدود کر دیا جائے, دین کو نظام حکومت کے اندر نہ لایا جائے, تو علامہ فرماتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو پھر چنگیزیت آ جاتی ہے, پھر ظلم و بدبختیت آتا ہے, پھر ظلم آتا ہے. پھر دین اگر جدا ہو جائے سیاست سے تو پھر اس کو ہم نظام نہیں کہہ سکتے, نظام حکومت نہیں کہہ سکتے, بلکہ وہ ظلم کے اوپر مبنی حکومت کا نظام ہو سکتا ہے. تو اگر دین سیاست سے جدا ہوتا تو حسین کبھی بھی کربلا میں نہ آتا, تو پھر مفاہمت کر لیتا. حسین مسجد کے اندر تو نمازی پڑھ سکتا تھا,
حسین کے ہاتھوں کے لوگ بات کرتے تھے، حسین کو پیر کو مانتے تھے. وہ کربلا کے اندر اپنے خاندان کو قربان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک نظام کو للکارا تھا، باطل کو للکارا تھا، ظالم حکمران کو للکارا تھا حسین نے، اور بتایا کہ دین اور سیاست ایک ہی چیز ہے. اگر دین الگ ہوتا حسین مسجد میں نماز پڑھتا رہتا، کسی مقام پہ الگ تنہائی کی اور خلوت کی زندگی گزار لیتا. اسے تو یہ آپشن بھی دیے گئے تھے، امام حسین کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ دور کسی سرحد پہ چلے جاؤ، واپس پلٹ جاؤ. آپ بیعت نہیں کرتے یا تو بیعت کر لیں، اگر بیعت نہیں کرتے تو کسی دور مقام پہ چلے جاؤ، تمہیں وظیفہ بھی ملے گا اور تم سکون سے زندگی گزارو، حکومت کے نظام کے اندر خلل نہ ڈالو. لیکن یزید کہتا تھا کہ میرے ہاتھ سے بیعت کرو یا پھر الگ ہو جاؤ سیاست سے. حسین نے کہا کہ حسین بھی زندہ ہو اور پھر جبر اور ظلم اور جبریت کے نظام اور جابر حکمران کیسا آ سکتا ہے. حسین نے کہا کہ جان دینا ہے تو دینی ہے تو دے دیں گے، لیکن باطل کے سامنے جھکیں گے نہیں، پیسے نہیں لیں گے، مفاہمت نہیں کریں گے، وظیفے نہیں لیں گے، ظلم کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے، گردن کٹا دیں گے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے. اللہ کے قول کے مستحق کی ولا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر مارے جائیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ بھی نہ کہو، وہ ہمیشہ زندہ ہو جاتے ہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہوتا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتا تھا سب کچھ کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن ڈٹ گئے. آج حسینیت اور یزیدیت کا موازنہ کیا جائے تو حسین نے صرف قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ بس اسلام کے لیے قربانی دے دی اور صرف قربانیوں کو ہم زندہ یاد کرتے رہیں، ان کے نام کی سبیلیں لگاتے رہیں یا حسین کے نعرے لگاتے رہیں، بلکہ حسین نے یہ پیغام دیا تھا کہ میں اپنا سب کچھ لٹا رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، علی اصغر جیسا خون میں دبا رہا ہوں، علی اکبر جیسا جوان اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نوجوان بھتیجا اور بیٹا قربان کر رہا ہوں، آل محمد جیسے خون کے بچے، زینب کے بچے قربان کر رہا ہوں، 72 نفوس قدسیہ کی قربانی دے رہا ہوں. اس کا ایک مقصد ہے کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، جھوٹ کے ساتھ مخالفت نہیں کرنی، ظالم اور جابر حکمران کے ساتھ جھکنا نہیں ہے، حق کے اوپر ڈٹ جانا ہے. ورنہ یزیدی لشکر کیسا لشکر ہوتا ہے؟ آج بھی یزیدی بھی موجود ہیں، حسینی بھی موجود ہیں. یزیدیوں نے کیا کیا تھا؟ آج یزیدیت ایک کردار کا نام ہے، ایک استعارے کا نام ہے. حسینیت ایک کردار کا نام ہے، ایک استعارے کا نام ہے. حسینیت حق کی علامت ہے، یزیدیت باطل کی علامت ہے. حسینیت ایک بے باقی کا نام ہے، بہادری کا نام ہے، شجاعت کا نام ہے، استقلال اور صبر کا نام ہے، قربانی کا نام ہے. یزیدیت ظلم کا نام ہے، جبر کا نام ہے، بدریت کا نام ہے، طاقت کا بے دریغ استعمال کا نام ہے، ڈرانے دھمکانے کا نام ہے، دہشت گردی کا نام یزیدیت ہے، کرپشن کا نام یزیدیت ہے. امام حسین نے قربانی اس لیے دی تھی کہ یہ نظام زندہ ہو جائے، اسلام زندہ ہو جائے، اسلام کی قدریں زندہ ہو جائیں. یزیدی لشکر نے کیا کیا تھا؟ وہ تھے تو وہ بھی کلمہ گو، کلمہ کرتے تھے، کلمہ گو تھے. روایت میں آتا ہے کہ یزیدی کہتے تھے جلدی کریں، شہید کریں جلدی جلدی، کربلا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جلدی کریں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. ایسی سوچ تھی ان کی. کربلا کے میدان کے اندر نماز بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن کردار کیسا تھا؟ اہل بیت کے ساتھ غرور تھا، اقتدار کا لالچ تھا، نشہ تھا، طاقت کا استعمال کیا. اور حسین نے بتایا کہ بیعت میں نے نہیں کی، میں نے گردن کو کٹوا دی ہے. لیکن یزید سمجھتا تھا کہ ظاہر میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن حسین نے بتایا یہ کامیابی نہیں ہے. قیامت تک لوگ حسین کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں کہ حقیقی کامیابی حسین کی ہے، ظاہراً گردن کٹوا دی ہے لیکن کامیاب ہو گئے. یزید نے سارے حربے استعمال کیے لیکن بیعت نہیں کر سکا، بیعت نہیں لے سکا امام حسین سے. کہ امام حسین نے گردن تو دے دی، جس طرح معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ شاہ حسین، پادشاہ حسین، دین حسین، دین پناہ حسین.
سردار ندا دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین. حسین بادشاہ ہے، حسین شاہ، حسین بادشاہ ہے، بادشاہ حسین زندہ اور جاوداں بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. سردار سر دے دیا نہ دست یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا. سر تو دے دیا، گردن کٹوا دی، مفاہمت پر سمجھوتا نہ کیا. سر دست یزید، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا. حقا کے بنا لا الہ حسین. حق تو یہ ہے کہ لا الہ کلمے کی بنیاد حسین ہے. قتل حسین اصل میں مرضی یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف نعرہ لگا لیں گے تو حسین کے کردار پہ عمل کر لیں گے. یزیدیوں نے کیا کیا تھا اس وقت کے کوفیوں نے جو بے وفائی کی تھی، پہلے ہزاروں کی تعداد میں ساتھ حسینی لشکر میں تھے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیٹھی، لیکن ابن زیاد آیا، جابر حکمران آیا، گورنر جب ابن نعمان بن بشیر ایک محب اہل بیت تھا، اس نے جب نرمی اختیار کی تو یزید کو پتہ چلا، فوراً ابن زیاد جیسا جابر اور ظالم گورنر بنایا. ابن زیاد نے چال چلی اور حجاز کے راستے سے برقع پہن کے دار الامارت پہنچا. لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے، لیکن اس نے چال چلی، نعمان بن بشیر کو بتایا کہ تم معذور اور میں گورنر ہوں. اس نے پھر لوگوں کو پہلے بتایا، ڈرایا، دھمکایا. جو ڈر گئے ساتھ آ گئے، وہ وفائی کر گئے. کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو عہدہ پیشکش کر دی، کسی کو ڈرا دیا. تو یزیدیوں کی پہچان ہے بتا دے تھی بے وفائی کی کہ کھانے والے کسی مقصد کے لیے انہوں نے حسین کو چھوڑ دیا اور کھانوں پہ پڑے رہے، کھانوں پہ چلے گئے. کوئی کھانے دار پہ آ گئے، کوئی ڈر کی وجہ سے حسین کو چھوڑ دیا، کوئی دھمکانے کی وجہ سے حسین کو چھوڑ دیا، کوئی اوبر لالچ ہیرس کی وجہ سے حسین کو چھوڑ دیا. یہ علامت ہے یزیدیت کی، وہ یزیدی لشکر کی علامت ہے کہ جو ڈر کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے حق سے پھر جائے، مفاہمت اختیار کر جائے، سمجھوتا اختیار کر جائے، جابر حکمران کے سامنے جھک جائے، وہ یزیدی ہے. اور جو طاقت کو نہ دیکھے، چھوٹا سا لشکر ہو، 72 نفوس قدسیہ پہ مشتمل، اور سامنے 40,000 کا لشکر ہو، لیکن اسلحہ کو نہ دیکھا، تعداد کو نہ دیکھا، بلکہ دین اسلام کے اوپر، نانا کے کلمے کے اوپر دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ڈٹ گئے. اس کا نام حسین ہے. ڈٹ جانے کا نام حسین ہے. جرأت اور بہادری کا نام حسینیت ہے. استقرار اور صبر کا نام حسینیت ہے. اور اپنا تن من جان قربان کرنے کا نام حسینیت ہے. اور جبریت کا نام یزیدیت ہے. طاقت کا استعمال ڈرانے، دھمکانے اور کرپشن اور لوگوں کو دھمکانے کا نام، جیلوں میں ڈالنے کا نام یزیدیت ہے. یہ یزید کے کردار ہیں جو آج بھی ہیں، ہمیشہ رہیں گے. آپ کو سچ کو دبانے کے لیے ہر دور کے اندر یزیدی لشکر موجود ہے اور رہے گا. جیسے آتش نمرود سے حضرت ابراہیم ٹکرا گئے تھے، حسین یزید سے ٹکرا گئے تھے، اور قابیل حابیل ٹکرا گئے تھے. ہمیشہ سے حق اور باطل کی جنگ جاری رہی ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مستقبی سے شرار بو لہبی. ہمیشہ یہ حق اور باطل کی جنگ جاری رہے گی، جاری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس لشکر کے اندر ہیں. صوفی برکت اللہ ایک بڑے صوفی گزرے، ہم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ تم شیعہ ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، کون سا تمہارا فرقہ ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ کربلا کے واقعے کے بعد صرف 2 فرقے ہیں، ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی ہے. میں حسینی فرقے سے ہوں. تو آج بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم حسینی فرقے کے ساتھ ہیں یا یزیدی فرقے کے ساتھ ہیں. صرف زبان سے نہیں، کردار سے، کرپشن کے ساتھ ہوں گے تو یزیدی فرقے کے ساتھ ہوں گے. اگر محاسبے کے ساتھ ہوں گے، حق کے ساتھ ہوں گے تو حسینی فرقے کے ساتھ ہوں گے. اگر ظلم و بربریت کے ساتھ ہوں گے تو یزیدی لشکر کے ساتھ ہوں گے، یزیدی فرقے کے ساتھ ہوں گے. اگر حق اور سچ کے اوپر ڈٹ جائیں گے تو حسینی لشکر کے ساتھ ہوں گے. رشوت خوری، ظلم، بربریت اور یہ ساری جتنی برائیاں ہیں، جوا، شراب، جھوٹ، طاقت کا بے دریغ استعمال، حق کو دبانا، یہ سارے یزیدی کردار ہیں. اور حق اور سچ اور حق کے لیے لڑنا اور ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کے اوپر ڈٹ جانے کا نام حسین ہے. یہی حسینیت ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس لشکر کے ساتھ ہیں. افسر کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا.
ایک پل کی تھی بس حکومت جدید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، ہمارے